المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جب بنانے کے بعد جب اس کائنات کو سجانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد جب ساری کائنات کو اس کائنات میں بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ جب نہ آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے جب آسمان کو بنایا میں نے احسان نہیں دکھلایا، میں نے زمین کو بنایا میں نے احسان نہیں دکھلایا، میں نے جب پہاڑوں کو اس سرزمین پر اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو بنایا میں نے احسان نہیں دکھلایا، پوری کائنات کو بنا کے میں نے احسان نہیں دکھلایا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی اہلیت کو بڑھانے کے لیے میں نے اس وقت احسان جتلایا جب میں نے اپنے پیغمبر کو اس کائنات میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر میں نے پیغمبر بھی ایسا آپ کے پاس بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت سارے عالم میں پھیلی، سارے جہان میں پھیلی، اس انداز میں پھیلی کہ جہاں جہاں میرے نبی کا قدم لگتا تھا وہاں محمد کے غلام بنتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، علماء کی زبانوں سے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی جلیل القدر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہوں، تو جب میں دریا کے اندر سفر کر رہا تھا تو کشتی ٹوٹ گئی۔ میں اس لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر ایک جزیرے پر پہنچا، تو جیسے ہی میں اس جزیرے پر اترا جنگل کے کچھ شیر میری طرف لگے مجھے کھانے لگے۔ میں ڈر گیا، لیکن میں وہیں کھڑا ہوں اور ان جنگل کے شیروں کو اپنی طرف آتا ہوا جب میں نے دیکھا تو میں نے ان جنگل کے شیروں کو وہاں روک کر کہا کہ یہی رک جاؤ، میری ایک بات ہے۔ جنگل کا شیر وہیں کھڑا ہوا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جنگل کے شیروں کو فقط اتنا کہا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میرا نام سفینہ ہے، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو اس جنگل کے شیروں نے اپنی دم ہلائی، وہ دم ہلانے لگے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس جنگل کے شیر نے چونکہ دم ہلا کر مجھے اپنی طرف بلایا، میں اس کے پاس آیا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر مجھے اس جگہ پر اس نے چھوڑ دیا جو راستہ مکہ المکرمہ کی طرف جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب میں اس کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کے راستے پر ابھی اپنا قدم رکھ رہا تھا تو مجھے کچھ گانے لگا، آواز نکال رہا تھا، گویا کہ وہ مجھے رخصت کر رہا ہے اور مجھے الوداع کہتا ہے۔ اور اس نے یوں کہا مجھے دیکھ کر کہ اے سفینہ، تو نے جب مجھے یہ کہا نا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو میں تجھے اپنے ساتھ لے کر یہاں چھوڑ رہا ہوں، تو یہ چھوڑنے کا میرا مقصد اور مطلب جان لو کہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو پھر ہم محمد کے غلاموں کے لیے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔
چند افراد کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، سبحان اللہ چاہیے ہوگی تو بلند آواز کے سبحان اللہ۔ تو جس نے اس کائنات میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے فقط انسانوں کو نہیں، اللہ نے جانوروں کو بھی ان کے مطابق کیا۔ آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، آج ہماری نسلیں ہماری بات نہیں مانتی۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کس کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور صحابہ نے کس کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری تھی کہ جنگل کے شیروں کو سلامی ہو۔ آپ اس سے اور آگے چلیں گے، حضرت عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے اندر پیدا ہونے والا یہ صحابی، اور ہزاروں جنگلوں کو کراس کرتا ہوا، کئی ملکوں کو کراس کرتا ہوا، کئی دریا اس نے عبور کیے، وہاں افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کر یہ بھی اور حضرت شبیر بن حسن رضی اللہ، یہ بیچارے دولے پتلے غریب صحابی، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، افریقہ کے جنگل میں پہنچ کر جنگل کے شیروں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنگل کے شیروں تم جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، محمد کے غلام نبی کا کلمہ پہنچانے کے لیے جنگل کے اندر آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جنگل کے شیروں نے کیا کہا کہ آمنا وصدقنا، ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ جہاں محمد کے غلام آ چکے ہیں، جہاں محمد کے غلام آ جائے وہاں جنگل کے شیر نہیں رہا۔ سبحان۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات تابعین میں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 228 صحابہ کرام کو دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے تو اچھے وہ جنگل کے جانور بھی اچھے تھے کہ جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کی گفتگو کو سنا اور مان کر جنگل کے وہ جنگل کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور نبی کے غلام ہو کر بھی نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہمیں اس دنیا کے اندر نہ رب کا خوف ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خیال ہے۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں محمد کا دیوانہ ہوں۔ محمد کے دیوانے یوں نہیں ہوا کرتے کہ جس وقت وہ چاہے مسجد میں آ کر نماز پڑھے، جس وقت چاہے وہ اللہ کے گھر میں چھوڑے۔ بھیڑیے ہیں وہاں کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صحابی وہاں جا رہے تھے مدینہ سے باہر، ایک قوم کو دیکھا، وہاں اس قوم کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر ایک طرف دیکھا کہ ایک عورت وہاں ہڈیا آگ پکا رہی تھی، وہ چولہے کے اوپر چیز پکا رہی ہوگی، آگ جلائی ہوئی تھی۔ جب زیادہ بھڑک کیا تو اس چولہے کو چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ انت رسول رب العالمین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آقا نے فرمایا نعم انا محمد رسول اللہ، جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا نہیں؟ میں کیوں نہیں؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکمل الاکملین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ارحم المساکین ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر کے بھی نہیں کرتا۔ تو میں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ اپنے بندوں پر اتنا رحم نہیں کرتا کہ جتنا ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، شفقت کرتی ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں پر اتنا نہیں کرتا؟ میں کرتا ہے وہ۔ فرمایا تو پھر یہ بچہ میرا سامنے بیٹھا ہے، کیا میں برداشت کر سکتی ہوں کہ اتنی بڑی آگ میں اس کو جلاؤں؟ میں جس طرح تم اتنی بڑی آگ میں اپنا بچہ نہیں جلا سکتی، اس پہ اتنا شفقت کر رہی ہے، اور اللہ اتنی بلندیوں پہ بیٹھ کے اپنے بندوں کے گناہ دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو جہنم کی آگ میں جلا دوں، وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بندے 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھ کے میرے سامنے فقط یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 10 منٹ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، ایک مرتبہ بھی کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر بھی ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اللہ